ریاست کو پشتون اور بلوچ خطے فقط بارود اور جنگی نقشوں کی صورت دکھائی دیتے ہیں، جہاں نہ علم پنپتا ہو نہ زیست کو امان ہو، اور جہاں ریاست تحفظ دینے کی بجائے خود ماورائے عدالت قتل عام میں ملوث ہو۔ ایسے اجاڑ دیاروں میں ہر قتل معمول ہے۔ بلوچستان کا حالیہ سانحہ اسی بے اتنائی اور جبر کی تازہ گواہی ہے۔ جناب محسن داور صاحب کا بلوچستان میں ہونے والے قتل پر جو دوہرا قتل کا واقعہ ہے، اس پر یہ تبصرہ شاید اب تک کا بہترین اور موزون ترین تبصرہ ہے، بلکہ یہ تبصرہ نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ تلخ حقیقت ہے جس کا ریاست تو اعتراف کرنے سے ہمیشہ سے انکاری ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان بننے سے پہلے بھی انگریز نے بھی ان علاقوں کو بفر زون کے طور پر اپنے درمیان اور دنیا کی دیگر طاقتور ریاستوں کے درمیان بفر زون کے طور پر رکھا ہوا تھا، اور ان علاقوں میں سوائے جنگ و جدل کے سیاسی اصلاحات تک نافذ نہیں تھیں۔ یہ تو قائد اعظم کے جو 14 نکات تھے جن میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں بھی دیگر ہندوستان کے علاقوں کی طرح سیاسی اصلاحات نافذ کی جائیں، اور پھر 1935 کے قانون میں قائد اعظم کا یہ مطالبہ جزوی طور پر تسلیم ہوا اور خیبر پختونخوا میں سیاسی اصلاحات نافذ کی گئیں۔ لیکن بلوچستان میں اس وقت بھی اسی طرح ایک معمولی بیوروکریٹ کے ذریعے انتظام چلایا جا رہا تھا، اور آج تک ریاست ڈائریکٹلی اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی اس علاقے کو کنٹرول کر رہی ہے۔ وہاں پر عملاً ایک وزیر اعلیٰ کاغذوں میں ضرور ہوتا ہے، اور ایم این ایز بھی، ایم پی ایز بھی ہوتے ہیں، ایم این ایز بھی ہوتے ہیں، وہاں سے سینیٹرز بھی الیکٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ سب کے سب اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے منتخب ہوتے ہیں، 411 ووٹ لے کر، 319 ووٹ لے کر، اور ان کو ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح کور کمانڈر کے ذریعے، کمانڈر صدرن کمانڈ کے ذریعے اور دیگر افسران کے ذریعے آج تک اس علاقے کا انتظام چلایا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ جو نام نہاد وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ بھی کہنے کو کسی پیپلز پارٹی یا کسی نون لیگ میں ضرور شامل ہو جاتا ہے، لیکن اصل میں وہ کن کو رپورٹ کرتا ہے اور کن کا نمائندہ ہوتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کے جب عوامی نمائندے ہوتے ہیں تو انہیں عوام سے ووٹ لے کر تو وہ آئے نہیں ہوتے، عوام کا ڈر نہیں ہوتا، عوام میں انہوں نے جانا نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جیسے لوگ بھی بلوچستان سے بظاہر تو ان کا تعلق ہوتا ہے، لیکن وہ رپورٹنگ ٹو بلوچ پیپل نہیں ہوتے، ان کے نمائندہ نہیں ہوتے، لہٰذا انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ وہاں کے لوگوں کو پڑھانا بھی ہے یا نہیں، ان علاقوں کو ڈی ویپنائز بھی کرنا ہے یا نہیں۔ نہ آج تک کبھی بلوچستان، نہ سابق فاٹا کے خیبر پختونخوا کے اضلاع ڈی ویپنائز ہوئے، اور نہ ہی وہاں پر تعلیم کی سہولتیں دی گئیں۔ فوج کے ذریعے ایک دو کیڈٹ کالج، ایک دو اسی طرح کے اسکول بنا کر ان کے تمام ٹی وی چینلز پر پیکیجز چلوا کر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ پورے علاقوں میں تعلیم عام کر دی گئی۔ کروڑوں کی بستی میں اگر آپ چند سو لوگوں کو پڑھا دیں گے تو آپ نے کون سا تیر مار دیا، اور وہ بھی آپ اپنی مرضی کی تعلیم دیتے ہیں، اپنی مرضی کے آپ ادارے بناتے ہیں، فوج کے ذریعے چلنے والے ادارے بناتے ہیں، لہٰذا ان تک عام لوگوں کی تو ویسے بھی رسائی نہیں ہوتی۔ چنانچہ جب تک ہم بنیادی مسائل کو ایڈریس نہیں کریں گے، جب تک ہم عام لوگوں پر انویسٹ نہیں کریں گے، عام لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ نہ کہیے کہ یہ قتل چند بلوچ سرداروں نے کیا، یہ قتل ریاست پاکستان نے کیا ہے، اور ایسے بہت سے قتل ریاست پاکستان ہی کر رہی ہے جس نے انٹینشنلی ان لوگوں کو جاہل رکھا ہوا ہے تاکہ وہ اس کی پراکسی وارز میں اس علاقے کے لوگ اس کی مدد کر سکیں، اس کو گڈ طالبان کی صورت میں اس کو وہاں پر موجود دہشت گرد تنظیموں سے اس کی پراکسیز کی شکل میں لڑنے کے لیے مدد دے سکیں۔ آپ نے خود ان لوگوں کو جاہل رکھا ہوا ہے۔ اب تو علی امین گنڈا پور کے بیانات کے بعد اور تمام سوشل میڈیا پر یہ سٹوریز بہت اور بھی واضح ہو گئی ہیں، ایک مرتبہ پھر واضح ہو گئی ہیں، راکھ سے نکل کر پھر واضح ہو گئی ہیں کہ آپ لوگ خود وہاں پر گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی پالیسی کو ابھی تک کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح پھر آپ بلوچستان میں بھی کوئی گڈ بی ایل اے آپ نے پالی ہوگی مبینہ طور پر، جس کے ذریعے آپ بیڈ بی ایل اے کو کنٹرول کر رہے ہوں گے۔ یہی وہ حرکتیں ہیں آپ کی جن کی طرف داوڑ صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ نے خود ان علاقوں کو بارود کی آماجگاہ بنایا ہوا ہے، آپ نے خود ان علاقوں کو محض جنگی نقشہ سمجھا ہوا ہے، زمینی حقائق تو آپ ان لوگوں کو سمجھ لیتے ہی نہیں۔
لہٰذا جب وہاں کی بلوچ مائیں اسلام آباد میں، کوئٹہ میں، کراچی میں کسی جگہ احتجاج کرنے آتی ہیں تو آپ ان کو بھی انسان نہیں سمجھتے اور گولیوں سے استقبال کرتے ہیں، آپ ان کو بارش میں چھت لگانے تک کا اختیار نہیں دیتے. تو یوں جو قصور ہے بنیادی طور پر، اب دیکھیں اس قتل میں یہ جو احسان اور بانو کا قتل ہے، اس میں مدعی بھی ریاست ہے اور اصل میں ملزم بھی بلکہ مجرم بھی ریاست ہی ہے. وہ جاہل لوگ جو یہ بندوقیں اٹھاتے ہیں اور ایسے قتل کرتے ہیں، ان کی جہالت کی تمام تر ذمہ داری ریاست پاکستان پر ہے، جو محض 1.5 کروڑ آبادی کے بلوچستان کو اس سال ہر سال میں تعلیم نہیں دے سکی. چلو پر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ریاست کے تمام اکابرین کو.